مگر بھوک نے سب شرمیں سب خوف پگھلا دیے۔ 2 دن بغیر کچھ کھائے گزارے۔ تیسرے دن ہمت کرتے ہوئے تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب جینا ہے تو محنت سے جینا ہے۔ میں نے پرانی چادر اوڑھی اور دروازہ بند کیا اور باہر قدم رکھا۔ محلے کے در و دیوار جیسے مجھے دیکھ کر کچھ کہہ رہے تھے۔ کہاں جا رہی ہے سلمیٰ؟ اب تو یہ بھی کام کرے گی؟ میں نے کچھ نہیں سنا، بس چلتی گئی۔ پہلا دن تھا، سورج بہت تیز تھا مگر میرے قدم جیسے پتھر کے ہو گئے تھے۔ بازار پہنچی تو ایک کپڑوں کی دکان پر عورتیں جھاڑو لگا رہی تھیں۔ میں نے دکاندار سے ہمت کر کے کہا، بھائی کام چاہیے، کوئی بھی کام، بس عزت کا ہو۔ وہ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھتا رہا، پھر بولا، صفائی کا کام کر سکتی ہو؟ صبح آ جانا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اس رات جب میں واپس لوٹی تو تھکن نہیں تھی، بلکہ دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا کہ اب میں ہاتھ پھیلا کر نہیں، ہاتھ چلا کر جیوں گی۔ پہلا دن کام کا عجیب تھا۔ میری نرم انگلیاں جو کبھی انور کے ہاتھوں میں رہتی تھیں، اب جھاڑو اور کپڑے پکڑنے سے زخمی ہو گئیں۔ گرمی سے پسینہ بہتا مگر دل میں شکر گزاری تھی۔ میں نے خود سے کہا، سلمیٰ تم کمزور نہیں ہو، تم انور کی بیوی ہو۔ دکاندار ایماندار تھا، شام کو مزدوری دے دیتا۔ تھوڑی سی رقم تھی مگر اتنی کہ چولہا جل سکے۔ میں نے آٹے کا تھیلا خریدا، سبزی لی اور پہلی بار کئی دنوں بعد گھر میں کھانے کی خوشبو آئی۔ کھاتے وقت میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انور دیکھو میں زندہ ہوں، تمہارے بغیر بھی دن گزرتے گئے، کام بڑھتا گیا۔ کبھی کسی کے گھر صفائی، کبھی کپڑے دھونا، کبھی دکان میں جھاڑو لگانا۔ شام کو واپس آتی تو ہاتھوں میں چھالے، کمر میں درد مگر دل میں سکون تھا۔ میں محنت سے جینے لگی تھی، لیکن محلے والے پھر بھی خاموش نہیں ہوئے۔ کچھ نے کہنا شروع کر دیا، یہ تو باہر کام کرتی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتی ہے، اکیلی عورت ہو، ذرا دھیان رکھا کرو۔ میں سنتی اور مسکرا دیتی۔ مجھے اب کسی کے الفاظ کا ڈر نہیں رہا تھا۔ میں جان چکی تھی کہ لوگوں کے پاس باتیں ختم نہیں ہوتیں، مگر اگر عورت خود پر بھروسہ رکھے تو وہ زمانے کی سب سے مضبوط دیوار بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی جب رات کو گھر لوٹتی تو دروازے پر رکتے ہی انور کی آواز گونجتی، محسوس ہوتی، سلمیٰ آج بھی دیر ہو گئی۔ میں دھیرے سے کہتی، کام تھا انور، کام، پھر خود ہی ہنس دیتی۔ دیوار پر اس کی تصویر کے نیچے موم بتی رکھ کر بیٹھی رہتی اور دل ہی دل میں اس سے باتیں کرتی۔ انور تم چلے گئے مگر میں تمہاری یادوں سے زندہ ہوں۔ اب میں وہ سلمیٰ نہیں رہی جو صرف تمہارے سہارے تھی، میں اب خود اپنی دیوار ہوں، اپنا سایہ ہوں۔ وقت کے ساتھ میں مضبوط ہو گئی، گھر میں اب کھانے کی کمی نہیں تھی۔ میں ہر صبح دروازہ بند کر کے کہتی، یا اللہ آج کے دن کو آسان بنا دے۔ پھر شام تک محنت کرتی رہتی۔ کچھ دنوں بعد دکاندار کی بیوی نے کہا، بی بی سلمیٰ تم محنتی ہو، ہمارے بچوں کو پڑھا دو۔ میں نے کہا، میں کوئی پڑھی لکھی نہیں، بس تھوڑا بہت پڑھ سکتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ یوں میں دن کو کام اور شام کو بچوں کو پڑھانے لگی۔ زندگی جیسے آہستہ آہستہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو رہی تھی، لیکن جب بھی رات کو سناٹا چھا جاتا میں انور کی تصویر کے سامنے جا بیٹھتی۔ انور تم ہوتے تو شاید سب کچھ آسان ہوتا، لیکن شاید تمہیں جانا ہی تھا تاکہ میں اپنے اندر کی سلمیٰ کو پہچان سکوں۔ میں اب جان چکی تھی کہ زندگی صرف خوشیوں کا نام نہیں بلکہ دکھوں کے بیچ جینے کا حوصلہ بھی ہے۔ اسی کا حصہ ہے میں اب وہ بیوہ نہیں تھی جو دنیا سے ڈرتی تھی، میں وہ عورت بن گئی تھی جو دنیا کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ کچھ وقت گزرا تو مجھے اب فیکٹری میں نوکری مل گئی۔ یہ کام محنت طلب تھا مگر عزت والا تھا۔ صبح سویرے گھر سے نکلتی، دن بھر مشینوں کے شور میں گم رہتی اور رات دیر سے واپس آتی۔ ہاتھوں پر چھالے، آنکھوں میں تھکن مگر دل میں ایک سکون تھا کہ میں کسی کے سہارے نہیں، اپنے زور بازو سے جی رہی ہوں۔ فیکٹری میں درجنوں عورتیں کام کرتی تھیں، کسی کے شوہر بیمار تھے، کسی کے بچے چھوٹے، کسی کا کوئی سہارا نہیں۔ سب کی کہانیاں الگ تھیں مگر دکھ ایک جیسے تھے۔ میری عمر اب 36 برس ہو چکی تھی۔ بیوگی کے یہ سال جیسے صدیوں میں بدلے تھے۔ اب میرے چہرے پر سکون تھا مگر اندر کہیں ایک خالی پن تھا جو کبھی بھر نہ سکا۔ سپروائزر مجھ پر بھروسہ کرتا تھا، سلمیٰ بی بی آپ محنتی ہیں، مجھے آپ پر بھروسہ ہے، آپ بضبط ترقی کریں گی۔ یہ سن کر دل کو تھوڑا حوصلہ ملتا۔ وقت کے ساتھ میں وہاں کی تجربہ کار عورتوں میں شمار ہونے لگی۔ کبھی کبھی دوسرے ملازم میرے پاس مشورہ لینے آتے، کوئی کسی کے گھر کے مسئلے پر بات کرتا تو کوئی شوہر کی شکایت کرتا۔ میں بس سنتی اور کہتی، بیٹی صبر کرو، وقت سب بدل دیتا ہے۔ شاید میں یہ جملہ خود کو بھی سمجھانے کے لیے کہتی تھی۔ ایک رات اور ٹائم لگ گیا، مشین خراب ہو گئی تھی۔ سپروائزر نے کہا، سلمیٰ آج دیر ہو جائے گی، کل کی پروڈکشن مکمل کرنی ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ دل میں ہلکی سی بے چینی تھی کیونکہ میں عام طور پر اندھیرا ہونے سے پہلے گھر پہنچ جاتی تھی۔ جب میں نکلی تو آسمان پر بادل تھے، ہوا میں نمی تھی اور گلیاں سنسان تھیں۔ میں تیزی سے قدم بڑھا رہی تھی کہ اچانک گلی کے موڑ سے ایک درد بھری چیخ سنائی دی۔ پہلے تو میں ٹھٹک گئی، پھر دوسری چیخ آئی، کمزور مگر ایسی کہ
جیسے کسی کی جان لبوں پر ہو۔ میرا دل زور سے دھڑکا، میں نے چادر مضبوطی سے لپیٹی اور ادھر دوڑ پڑی۔ وہاں ایک عورت درد سے تڑپ رہی تھی اور پھر میں نے اس کی مدد کی۔ اس کے بچہ پیدا ہوا، لیکن وہ اگلی صبح اپنا بچہ چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ اور اس کے بعد دنیا والوں کے طعنے سن کر جب میں نے اپنا DNA ٹیسٹ کرنے کے لیے دے دیا تو 3 دن تک میں نہ سو سکی۔ ہر لمحہ دل میں ایک ہی دعا تھی، یا اللہ سچ کو عزت دے دے۔ محلے کے لوگ اب اور بھی ظالم ہو گئے تھے۔ اب دیکھتے ہی ٹیسٹ کیا کہتا ہے، اگر بچہ اس کا نکلا تو ارے نکلا ہی اسی کا ہوگا۔ عورت تنہائی میں کب تک صبر کرتی ہے؟ میں ان کی باتیں سنتی مگر دل میں بے بس رب کا نام دہراتی۔ میرے رب تو جانتا ہے میں بے گناہ ہوں، لیکن 3 دن کے بعد جب میرا DNA اس کے بچے کے ساتھ میچ کر گیا تھا تب صحیح معنوں میں میرے حواس گم ہو گئے اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ بچہ میرا ہی ہوگا۔ لیکن بھلا کیسے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ مجھے تو بیوہ ہوئے اتنے برس ہو چکے تھے، اور اب جب اچانک کوئی لڑکی ملی تھی تو میں نے مرد کی غرض سے صرف اس کی جان بچانے کی خاطر اسے اپنے گھر لے کر آئی تھی، تو پھر نہ جانے وہ مجبور لڑکی کیوں اپنا بچہ چھوڑ گئی۔ لیکن اب اس بچے کا میرے خون کے ساتھ DNA میچ کر جانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معمہ تھا۔ میں بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ دنیا کے سامنے اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ طریقہ بھی بری طرح ناکام ہو گیا تھا۔ یا اللہ، کیسے یہ ممکن تھا کہ میں اپنی سچائی پیش کرتی، کس طرح لوگوں کو اپنی بات کا یقین دلاتی؟ اب تو یہ حقیقت کھل چکی تھی کہ وہ بچہ میرا تھا۔ دنیا کی زبانیں اور نشت زدہ ہو چکی تھی، وہ ہر بات میں طعنے دیتی، اور میں اس بچے کو سینے سے لگا کر اللہ سے رو کر فریاد کرنے لگی، یا اللہ، یہ مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا ہے؟ اب میں کیا کروں گی؟ کس طرح اپنی بے گناہی ثابت کروں گی؟ لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا تھا۔ لوگ اب مجھے دیکھ کر یا تو منہ پھیر لیتے یا پھر اپنے منہ سے ایسی باتیں نکالتے کہ میرا دل شرمندہ ہو جاتا۔ اس بچے کو ناجائز ہونے کے طعنے ملتے۔ میں نے اپنے طور پر اس بچے کی ماں کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی، ارد گرد سے پتہ کروایا، مختلف جگہ سے اس کے بارے میں معلوم کیا، لیکن وہ لڑکی نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ کبھی کبھار مجھے وہ کوئی پراسرار کردار لگتی جو اس رات اچانک مجھے مل گیا اور پھر اچانک ہی غائب ہو گیا، اور کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ مجھے صرف اس بچے سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن اس بچے کے ساتھ ساتھ مجھے ذلت بھی ملی تھی۔ لوگوں کی طرف سے بد کردار ہونے کے طعنے بھی ملے تھے، اور میری تو جیسے دنیا ہل کر رہ گئی تھی۔ کیا کرتی؟ اس بچے کو خود سے دور نہیں کر سکتی، اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور اس کا خیال رکھنے لگی۔ فیکٹری بھی اسے ساتھ لے کر جاتی ہوں، وہاں پر بھی اس کے رونے کی ذرا سی آواز سن کر میں اسے فیڈر بنا کر دیتی۔ فیکٹری میں تو کسی کو کسی بات کا پتہ نہیں تھا، وہاں پر لوگ میرے ساتھ تعاون کرتے، اس بچے کو سنبھالتے، اور کبھی کبھار تو میری ساتھی عورتیں اسے صلاح بھی دیتی۔ میں اس کی بے حد مشکور ہوتی، کیونکہ مجھے تو بچے سنبھالنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں اتنا چھوٹا سا بچہ دیکھ رہی تھی، لیکن اس دوران مجھے اس بچے کے ساتھ خاص انسیت ہو گئی تھی، اور اب وہ مجھے اپنا ہی بچہ لگنے لگا تھا۔ ایک دن جب اتوار کا دن تھا تو گھر میں چھٹی تھی۔ میں گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ آج میرا ارادہ تھا کہ جتنا بھی کاٹ کبار ہے سب پھینک دوں، کیونکہ گھر میں بہت کچھ جمع ہو چکا تھا۔ اس دن میں نے دراز سے پرانے کاغذات وغیرہ نکالے، انہیں دیکھتے ہوئے میں وہ کاغذات رد دی جن کی ضرورت نہیں تھی انہیں پھینک دیتی، اور جن کی ضرورت تھی انہیں ایک طرف رکھنے لگی۔ تبھی میری نظر اپنے DNA کی رپورٹ پر پڑی۔ میں نے اسے پڑھ رہی تھی جب اچانک میری نظر ایک چیز پر پڑی، اور اسے دیکھ کر میں چونک اٹھی۔ میرا رنگ زرد پڑ گیا اور ہاتھ کپ کپانے لگے، میرے ہاتھوں میں وہ کاغذ کانپنے لگا تھا۔ میں نے تیزی سے وہ کاغذ اپنے پرس میں ڈالا، بچے کو اٹھایا اور گھر سے نکل آئی۔ میرا رخ اب اسی ہسپتال کی طرف تھا۔ میرا ڈاکٹر نیہا سے ملنا بہت ضروری تھا۔ اب میں سیدھی ہسپتال پہنچ گئی اور ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نیہا مجھے دیکھ کر چونک پڑی۔ خیریت سلمیٰ، سب ٹھیک تو ہے؟ تم یہاں؟ میں اس کی مد مقابل کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی اور پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولی، ڈاکٹر مجھے اپنی رپورٹ دوبارہ چیک کروانی ہے، مجھے اپنا DNA دوبارہ کروانا ہے۔ ڈاکٹر نیہا میری بات سن کر چونک پڑی اور بولی، ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی، جبکہ ابھی تمہارا DNA کچھ عرصہ پہلے ہی ہوا؟ لیکن فوراً بولی، ڈاکٹر بے شک ہوا ہے، لیکن وہ رپورٹ غلط ہے اور میں اسے چیلنج کر سکتی ہوں۔ میری بات سن کر ڈاکٹر نیہا چونک گئی اور پوچھنے لگی، کیسے غلط ہے؟ تم بھلا یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ ہسپتال اتنی بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر
سکتا، ڈاکٹر نیہا نے مجھے کہا تو میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رپورٹ کھول کر ڈاکٹر نیہا کے سامنے رکھی اور کہا ہسپتال احتساب ذمہ داری کا مظاہرہ کر چکا ہے، اس ہسپتال نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے اور میں دوبارہ رپورٹ کروا کر اپنی سچائی ثابت کرنا چاہتی ہوں اور اگر اس میں غلطی ہوئی تو میں اس کے اوپر ہر جانے کا کیس کروں گی۔ میں نے ڈاکٹر نیہا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو وہ غور سے میری رپورٹ پڑھنے لگی اور پھر بولی آخر اس میں غلط کیا ہے، مجھے بھی تو سمجھاؤ۔ رپورٹ تو یہی کہہ رہی ہے کہ تمہارا ڈی این اے میچ کر گیا اور اب تم کہہ رہی ہو ایسا کچھ نہیں، رپورٹ غلط ہے، بتاؤ مجھے اس میں ایسا کیا ہے۔ تبھی میں نے اپنے نام کے اوپر اشارہ کیا اور کہا دیکھو ڈاکٹر، میرا نام سلمیٰ انور ہے، شوہر کا نام انور، لیکن یہاں پر سلمیٰ مقصود لکھا ہوا ہے اور شوہر کا نام مقصود، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رپورٹ کسی سلمیٰ مقصود کی ہے، نہ کہ میری۔ میں نے ڈاکٹر نیہا سے کہا تو وہ بھی حیران رہ گئی اور بولی ہاں تم سچ کہہ رہی ہو، اس رپورٹ کے اوپر نام کسی سلمیٰ مقصود کا ہی لکھا ہے۔ ایسا کرو مجھے کچھ وقت دو، میں اس دن کا ریکارڈ چیک کرتی ہوں، اگر اس دن ہمیں سلمیٰ مقصود کی رپورٹ مل گئی اور اس کے اوپر ناٹ میچ لگا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رپورٹ تمہاری تھی اور یہ رپورٹ سلمیٰ مقصود کی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کی طرف ایسے دیکھا جیسے آپ کو میری بات سمجھ گئی ہے، تبھی ڈاکٹر نے اپنے اسسٹنٹ کو بلا کر اسے کچھ سمجھایا اور مجھے انتظار کرنے کا کہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دوسری رپورٹ میرے ہاتھ میں تھی جس کے اوپر سلمیٰ انور لکھا ہوا تھا اور اس پر لکھا تھا نوٹ میچ۔ میرا دل جیسے گہرے اطمینان سے بھر گیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر، ہسپتال نے مجھے جو ذہنی اذیت دی ہے، اس غلط رپورٹ کی وجہ سے مجھے جو کچھ بھی برداشت کرنا پڑا ہے، اب ان کے اوپر ہر جانے کا کیس دائر کروں گی اور اپنے لیے انصاف کی جنگ لڑوں گی۔ یہ کہہ کر میں ہسپتال سے نکل آئی تھی۔ میرا رخ اب محلے کی طرف تھا۔ میں نے چند محلے کے نامور لوگوں کو اپنے گھر بلوایا اور پھر انہیں ساری حقیقت بتا دی، جسے سن کر وہ بھی حیران تھے۔ اصل رپورٹ جب ان کے سامنے رکھی تو شرمندہ سے ہو کر مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ تب بھی میں نے انہیں کہا کہ مجھے آپ سب لوگوں کی ضرورت ہے، میں ہسپتال پر کیس کرنے لگی ہوں اور مجھے اب سب کی گواہی کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے فوراً گواہی دینے کے لیے حامی بھر لی اور میرا دل اطمینان سے لبریز ہو گیا۔ شکر ہے خدا کا جس نے مجھے سرخرو کیا اور سچائی کو سامنے آنے میں مدد دی۔ اگر میں یہ رپورٹ صحیح طریقے سے دوبارہ نہ پڑھتی تو ساری زندگی اسی خلش میں مبتلا رہتی کہ نہ جانے اس بچے کا ڈی این اے میرے ساتھ کیسے میچ کر گیا، لیکن شاید اللہ میرے سامنے حقیقت لے کر آنا چاہتا تھا، اسی لیے میرے دل میں صفائی کا خیال آیا اور اب کی بار میں نے اپنی رپورٹ کو بھی مکمل پڑھا۔ اپنے نام سمیت ہسپتال پر کیس کرنے کے بعد 2-3 سوائیوں میں ہی فیصلہ ہو چکا تھا، کیونکہ واضح طور پر اس معاملے میں ہسپتال کی غلطی تھی اور مجھ تک غلط رپورٹ پہنچانے کے لیے انہیں مجرم قرار دیا گیا اور عدالت نے ہسپتال انتظامیہ کو اس بات کی تاکید کی گئی کہ مجھے 10 دن کے اندر اندر ہر جانہ ادا کیا جائے۔ میں بے اختیار اللہ کی مشکور ہوئی جس نے میرا معاملہ آسان فرمایا اور مجھے انصاف مل گیا۔ 1 کروڑ کی یہ رقم بہت بڑی تھی۔ میں نے اسے اپنے بچے کے نام بینک میں جمع کروا دیا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو میرا بچہ سکول کی زندگی گزارے۔ آخر یہ سب کچھ اسی سے ہے، اسی کی بدولت ممکن ہوا۔ اب میں محلے میں بڑے سکون سے سر اٹھا کر چلتی تھی، بڑے سکون سے آتی جاتی تھی، میری ذہنی اذیت ختم ہو چکی تھی، دل کی پریشانی ہوا میں اڑ چکی تھی، کیونکہ یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ میں بے گناہ تھی اور وہ بچہ میرا نہیں تھا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھیں۔